ولائے دل میں کہ صرف یاد خدا کریں گے، اٹھا تو تھا ولائے دل میں کہ صرف یاد خدا کریں گے، مگر یہ خیال آیا ملی نہ روٹی تو کیا کریں گے، کہاں کے قبلہ کہاں کے قبلی جنید کیسے کہاں کے شبلی عوض تصوف کہ ہم نے طبلی بنیں گے سرجم مزہ کریں گے، ہر پل برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اچھا اٹھانے دیجیے، ساتھ سلما ہے، دھیان رکھیے گا، اچانک میں آپ سے پوچھا جاتا ہے، اچانک میں آپ لوگ بول دیتے اس لیے غلطی کرتے ہیں، اس لیے حضرت کہہ رہے ہیں کہ ذرا سنا کرو، سننے میں آئے گا تو سمجھا جائے گا کیا کہا جا رہا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماسٹر صاحب آئے اسکول میں، پینسل لے کر کے کھڑے ہو گئے، بچوں سے کہا دیکھو بچے آج میں ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ بچوں کے کان کھڑے ہوئے کہ ماسٹر صاحب آج کیا سبق دیں گے؟ بیٹے میں ماں کے بارے میں سبق دینا چاہ رہا ہوں، ماں کون سی ذات ہے، اس سے کیسا رشتہ ہوگا۔ ہر بچے کے کان کھڑے ہو گئے، ایک بچہ پیچھے پیپر پڑھ رہا، استاد نے ڈنڈا لیا، لگایا دو چار ڈنڈا، کمینہ کہیں کا، ماں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سب کان کھول کر کے سن رہے ہیں، تو پیپر پڑھ رہا تھا۔ حضور میں آپ کے ڈنڈے کا برا نہیں مانوں گا، آج ہی کا پیپر ہے، تازہ خبر ہے، ایک ماں 4 بچے کو سوتا ہوا چھوڑ کر اپنے یار کے ساتھ سنا۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے۔ ماں بیٹے کو گالی دے رہی ہے، بیٹا ماں کو گالی دے رہا، کوئی چپ ہونے کے لیے تیار ہے۔ ماں سوچ رہی میں خاموش رہوں گی ہار جاؤں گا، بیٹا سمجھ رہا میں خاموش رہوں گا ہار جاؤں گا۔ ماں نے کھسیا کر کے کہا بیٹا میں نے تمہیں بچپن میں 32 دھارے دودھ پلایا ہے، معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا کہتا کیا فرق پڑتا ہے، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹے کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے حاکم نے تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو میری ماں زندہ ہے، میں ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں، راز کی بات اس کے کان میں کرنا چاہتا ہوں۔ ماں بلا دی گئی، بچے نے بات کرنا چاہا، ماں نے کان بڑھایا، اس نے دانت کاٹا، دانت سے کان کو کاٹا۔ حاکم نے کہا رے بدنصیب تو ابھی پھانسی پر چڑھنے والا ہے، تیری آخری خواہش تھی ماں کا دیدار کروں، ماں سے بات کروں، تو نے ماں پر ستم کیا۔ کہ حاکم صاحب آپ کو نہیں معلوم، میں بچپن میں انڈا چرا کر کے لاتا، یہ ماں میری پیٹھ ٹھوکتی، اسی نے مجھے چور بنایا، ڈاکو بنایا، آج میں پھانسی پر چڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ ماں کان کے نیچے ایک تماچا جڑ دیتی، زندگی بھر کے لیے میری چوری ڈکیتی چھوڑ جاتی۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر جا رہا ہوں، بہت دھیان سے۔ بیوی کا کان خالی ہے، زیور نہیں، شوہر سے کہتی ہے کہ میرا کان خالی ہے، مجھ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو شوہر نے سوچا کہ یہ چونا لگائے، تو شوہر بھی ذرا منطقی تھا، وہ منطق سے نکلنا چاہا، ارے کیا فرق پڑتا ہے، میرا کان بھی تو خالی رہتا ہے، تیرا کان خالی ہے تو کیا دقت ہے، میرا کان بھی تو خالی رہتا ہے۔ تو بیوی قریب آئی، کہا یہ جو میرا کان ہے یہ زیور پہننے کے لیے ہے،
اور تمہارا جو کان ہے میری فرمائش سننے کے لیے ہے، اگر نہیں سنو گے تو یوں مروڑ دوں گی تمہارے کان۔ ایک بس دوسری بس سے ٹکرا گئی، کسی کا سر ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، لوگ خاموش ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا، ایک عورت چلا رہی۔ لوگوں نے کہا کہ بڑا بڑا نقصان تو ان لوگوں کا ہے، وہ خاموش ہے، تو کیوں چلا رہی؟ میری انگلی کٹی۔ کہا تمہارا تو چھوٹا نقصان ہے، بڑا نقصان تو ان لوگوں کا ہے، تو آسمان زمین کیوں کر رہی ہے؟ کہا میرا بہت بھاری نقصان ہوا، میری وہ انگلی کٹ گئی ہے جس سے میں اپنے شوہر کو نچایا کرتا ہوں۔ ذرا دھیان رکھیے گا، چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ یہ پنڈال ہے عورتوں کا، یہ پنڈال ہے مرد کا۔ مقرر بیان کر رہا ہے، ادھر سے پرچی آ گیا، پرچی میں پوچھا جا رہا ہے مرد تو 4 شادی کرتا ہے، عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ سوال دیکھیے کتنا گہرا ہے۔ عورت کی طرف سے آیا، پرچی آئی کہ آپ جواب دو، ایک مرد کی 4 بیوی ہوتی ہے، ایک عورت کے 4 شوہر کیوں نہیں ہوتی؟ تو جواب دیا گیا، سوچا کہ بھئی اس عورت کو قرآن کیسے سمجھا، حدیث کیسے سمجھا، عورت کی بات کو عورت کی زبان میں سمجھا دیا۔ کہا کہ تم سسر کو جانتی ہو؟ کہا ساس کو جانتی ہو؟ کہا ہاں، بہت بڑی مصیبت ہے، جلے تو جلا دو اس بلا کو۔ کہا کہ اگر تمہاری شادی ہو جاتی ایک سے زیادہ مردوں سے تو تم کو 4 ساس ملتی، اب بتاؤ کیا تمہارا حال ہوتا؟ کوئی تمہارے بال کو نوچتی، کوئی تمہاری بوٹی نوچ لیتی۔ اسلام نے بڑا اچھا ہی کیا کہ احسان کیا، ایک ہی ساس ہوتی۔ دھیان سے رکھیے گا، جب سسرال سے بیٹی میکے آتی ہے تو گھر کی ساری عورت اس کو گھیر لیتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹی یہ بتاؤ تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو بیٹی کہتی ماشاءاللہ۔ شوہر کیسا تھا؟ تو سبحان اللہ۔ سسر کیسے تھے؟ تو الحمدللہ۔ ساس کیسی تھی؟ انا للہ انا للہ انا للہ، جلالت جلال تو اس بلا کو کہا۔ ماں سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ اس کو سب کچھ پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، اس کو سسرال بھی پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، سسر بھی پسند ہے، مگر ساس پسند نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی ایک بات بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو، سوچ سمجھ کر کے جواب دو، میں تمہاری ماں ہوں، تم نے ساس کو پسند نہیں کیا، سسر کو پسند کیا، شوہر کو پسند کیا، سسرال کو پسند کیا، میرے سوال کا جواب دو، بیٹی تو جو میکے سے سسرال گئی تم کو کون لے کر کے گیا؟ اب بیٹی کا جواب آیا، وہی ساس آئی تھی، مجھ کو دیکھا سنا تھا، پسند کیا تھا اور اپنے بیٹے سے شادی کرا کر کے مجھ کو سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی خبردار، اپنی ساس کے بارے میں کچھ مت بولنا، اگر وہ ساس تمہارے اوپر احسان نہیں کرتی، اتنا اچھا شوہر تم کو نہیں ملتا، اتنی اچھی سسرال نہیں ملتی، اتنا اچھا سسر نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس دشمن نہیں ہوتی ہے، کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہوتے سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو، جا جا بیٹی اجسس وار، اجیا کہہ رہی ہو بڑی ہو پیار، جا جا
بیٹی اجسس بات اجیاں کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار مت رکھی ہو ساسو سے پیر پھونکی پھونکی کے رکھی ہو پیر روز پڑھی ہو بیٹی قرآن روز کری ہو تازہ ایمان پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا رہے بچپن سے اب تک گوار بیٹا مائے باپ رکورتا چھو پھٹا مگر مائے باپ رکورتا چھو پھٹا مگر مائے باپ رکورتا چھو پھٹا مگر میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا میاں بیوی توڑے چھے مرغا رٹان میاں بیوی توڑے چھے مرغا رٹان میاں بیوی توڑے چھے مرغا رٹان مائے باپ کھائے چھو چھچے اچار بیٹا پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے چلتے چلتے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ 10 منٹ صرف ان کا بیان سن لیجیے آپ جب تک آدمی بولتا نہیں ہے اس کا عیب اور ہنر لوگوں کے سامنے آتا نہیں 10 منٹ کا وقت دیں گے آپ کے مہمان ہیں میزبانی کا حق ادا ہو جائے گا آپ ادا کر کے